تو ہلالی صاحب یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے نون لیگ نے؟ آئین شکنی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھی اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور کون سی ان ڈیموکریٹک اقدامات ہیں جو کہ ہونے سے رہ گئے ہیں نون لیگ سے؟ دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو سچویشن تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جو ادھر ہے۔ ایسٹ پاکستان کا سچویشن یہ تھا کہ اس ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ڈویژن تھا۔ ایک آدمی جو 80 سیٹ جیتا ہے اس کے پاس وہ کچھ کہہ رہا تھا دوسرے کے خلاف جو 106 سیٹس یا 120 سیٹس جیتا تھا، نیملی مجیب، یعنی بھٹو اور مجیب۔ ادھر تو اٹ از ایون ورس دین دیٹ، ادھر تو اوورویلمنگ نمبرز آر آن ون سائڈ، سمجھ گئے آپ؟ وہ تو ایک طرف ہے، مگر دوسرا جو سائیڈ ہے وہ پاورفل سائیڈ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر الیکشنز ہوتے تو ہم 180 کی نہیں بات کرتے، ہم تو ادھر بات کر رہے تھے 90-10۔ ان ادر ورڈز ہم کہہ رہے تھے 2/3 میجورٹی۔ تو اس وقت اچھا، اور ویری انٹرسٹنگ، سوچئے تو آپ سپریم کورٹ کا کیا سٹانس اب تک ہے؟ وہ یہ تھا کہ کیوں انہوں نے سو موٹو لیا۔ میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ٹائم سینسیٹیو کیس ہے، 3 مہینے کے اندر اندر ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا ٹرائل ہو یہ ہو ورڈکٹ ہو پھر اپیل ہو پھر ٹرائل ہو یہ وہ، نو وی ہیو ٹو ڈو دس ان 3 months۔ تو میں سو موٹو لے رہا ہوں، ٹھیک کیا، گڈ ڈیسیشن لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا۔ تو اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تو دیکھیے ان کی بیڈ فیتھ دیکھیے، معاف کریے، مالا فائڈے ہے۔ آپ جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے کیا کرنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنا، وہ آپ رد کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف آپ رد کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو ریفر بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ بھئی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے کہا الیکشن کرو، ہمارا کام ہے الیکشنز کرانا، مگر جو ہمیں چاہیے یہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ حکم کریں۔ نہیں، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم خود الیکشن ڈیٹ اب سیٹ کرتے ہیں 6 months away، مانے کہ وہ جو دوسرا پریوائزو تھا as near as possible within 90 days، وہ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نیملی سپریم کورٹ کے بارے ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمارا جو لائلٹیز ہیں وہ کسی اور جگہ ہیں۔ تو آئی ایم سوری، یہ تو اتنا برا ہوا ہے، یہ ایسٹ پاکستان سے بھی بدتر ہے۔ اس میں ملک میں ڈویژن نہیں ہے، یہ ملک یونائٹڈ ہے کہ الیکشنز ہو، اور یونائٹڈ ہے اور چاہتے ہیں کون جیتے گا وہ ابھی ہمیں پتا ہے۔ اب اس کے بعد تو اچھا، اب عمران خان صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے، اب وہ استعمال کریں گے ان کا سٹیٹمنٹ کہ مجھے کوئی مارے گا، اب آپ دیکھیں گے یہ ان کا سٹیٹمنٹ استعمال کر کے کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے، خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے لوگ نکلے۔ بالکل ایسے آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ بالکل ایسے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس فیصلے کے؟ پولیٹیکل کانسیکوینسز، کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز؟ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچا لیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اس کا بات کیا سننا ہے، ان کا بات وہ ہیں کون، ان کا کیا مانے کہ کیا ریپیوٹیشن ہے 30 سال کے بعد؟ فی الحال تو وزیر اطلاعات ہیں۔ افسوس، ہاں اچھا، مریم اورنگزیب، او مائی گاڈ، جی مریم اورنگزیب، وہ بھی ایک ہی ہے، وہ بھی ایک ہی ہے۔ بس آئی تھنک کہ آپ نے سینس کر لیا ہے میرے کتنا واٹ آئی تھنک۔ صاحب کانسیکوینسز کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے آپ، سیاست پر، ملکی سیاست پر، کانسٹیٹیوشن پر؟ میں ویری سیریس کانسیکوینسز دیکھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر عمران خان یہ معاملہ لے کے باہر آ جائے اور بچ جائے، مانے اگر وہ بچ جائے تو پھر اس کو باہر آنا پڑے گا، یا وہ اس کا جو وہ معاف کریے وہ جو سلو ڈرپ آف پوائزن جو ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں، جو اس ایسے ڈیسیشن سے پیدا ہوتا ہے، جیسے مجیب کا
बिल्कुल रेपिटेशन, मानिए मेरी बात, रेपिटेशन। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एथनिसिटी नहीं जिक्र करना चाहता, कुछ नहीं कहना चाहता, मगर सिर्फ मैं ये कहूंगा लोग तैयार हैं, दे आर वेटिंग, कह चुके हैं पहले कि हमारे साथ हम क्या करेंगे, तो यही होगा। आई एम सॉरी टू से, इट्स वेरी ऑब्वियस क्या होगा। अच्छा बिलाली साहब, इमरान खान जो हैं वो आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, उन पर तनकीद ये हो रही है कि वो बार बार इस तरह के इल्ज़ामात दोहराते हैं लेकिन सबूत पेश करने से कासिर होते हैं, वो क्यों किसी अदालत में नहीं चले जाते सबूत लेके, इस पर क्या कहेंगे? इन चीज़ों के लिए सबूत कभी होता नहीं है। अगर कोई आके कहे कि वो मौजूद था और इस किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन हुई, इस किस्म की बातें हुई हैं, वो सच है। मगर अगर आप उसको कहें कि सबूत लाओ, वो क्या कहेगा? कहेगा मेरे पास रिकॉर्डर नहीं है, मैंने उसको टेप नहीं किया, कहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, मान जाएं बात। और फिर बल्कि और कुछ कहेगा, वो कहेगा कि मुझे कोट ना करें, मगर जो इस इंफॉर्मेशन के साथ जो स्टेप्स आप ले सकते हैं अपने आप को बचाना, बचाएं। ये इन्फॉर्मर्स तो ऐसे होते हैं ना, ये नहीं है कि वो आके सबके सामने, दुनिया के सामने खड़े होके ऐसी चीज़ें कहेंगे। खुदा के लिए गेट रियल। द फैक्ट इज कि कंस्पिरेसीज होते हैं, हुए हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान जाके लिखे हैं कि जो लोग वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके कातिल होंगे। अगर उनको कुछ हुआ, नाम लेते हैं, बीबी ने लिया था, बिल्कुल सही लिया था। मैं नहीं कहता कि एक्चुअली उन्होंने गोली चलाई थी, मगर मैं ये कह रहा हूं कि सिचुएशन को कंट्रीब्यूट किया, बिल्ड अप किया। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना। ये इमरान खान पागल तो नहीं है, ये क्यों कहेगा ऐसी चीज भाई? ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग समझते हैं प्रूफ दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान जाएं बात। और फिर बल्कि और कुछ कहेगा, वो कहेगा कि मुझे कोट ना करें, मगर जो इस इंफॉर्मेशन के साथ जो स्टेप्स आप ले सकते हैं अपने आप को बचाना, बचाएं। ये इन्फॉर्मर्स तो ऐसे होते हैं ना, ये नहीं है कि वो आके सबके सामने, दुनिया के सामने खड़े होके ऐसी चीज़ें कहेंगे। खुदा के लिए गेट रियल। द फैक्ट इज कि कंस्पिरेसीज होते हैं, हुए हैं। मैंने आपको बार बार कहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान जाके लिखे हैं कि जो लोग वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके कातिल होंगे। अगर उनको कुछ हुआ, नाम लेते हैं, बीबी ने लिया था, बिल्कुल सही लिया था। मैं नहीं कहता कि एक्चुअली उन्होंने गोली चलाई थी, मगर मैं ये कह रहा हूं कि सिचुएशन को कंट्रीब्यूट किया, बिल्ड अप किया। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना। ये इमरान खान पागल तो नहीं है, ये क्यों कहेगा ऐसी चीज भाई? ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही।